مارچ کے مہینے کا آغاز ہو چکا تھا۔ سردی مکمل طور پر گئی تھی، نہ ہی پوری طرح گرمی شروع ہوئی تھی۔ موسم خاصا معتدل و خوشگوار ہو رہا تھا۔ میں حسب معمول اپنے دفتر میں بیٹھا پیشہ ورانہ ذمہ داری نبھا رہا تھا کہ میری سیکرٹری نے انٹرکام پر اطلاع دی، سر فریدی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کون فریدی صاحب؟ ان کا پورا نام جمیل فریدی ہے، سیکرٹری نے بتایا۔ میں نے اپنی یادداشت کو کنگالا، مگر جمیل افریدی نام کا کوئی شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنی سیکرٹری سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم انہیں انتظار گاہ میں بٹھا اور ان کی باری پر میرے پاس بھیج دینا۔ سیکرٹری نے کہا کہ سر ان کا نمبر ان کی باری تو 2 گھنٹے کے بعد آئے گی۔ پھر میں نے پوچھا۔ میرے سوال پر سیکرٹری گڑبڑا گئی، جلدی سے بولی کہ سر فریدی صاحب کا کہنا ہے کہ وہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ اگر بیچ میں آپ انہیں بلوا لیں تو مہربانی ہوگی۔ ایک لمحے کا توقف دے کر اس نے اضافہ کیا۔ بیگ صاحب، جمیل افریدی صاحب آپ کے دوست اظہر علی کا حوالہ بھی دے رہے ہیں۔ اظہر صاحب نے ہی انہیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اظہر علی سے میرے بڑے گہرے اور دیرینہ مراسم تھے۔ ریفرنس کا پاس کرنا ہماری مشرقی روایات کا خاصہ ہے، اس لیے میں نے اپنی سیکرٹری سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں انہیں تھوڑی دیر میں بلواتا ہوں۔ انٹرکام کا ریسیور کریڈٹ کرنے کے بعد میں نے اس کلائنٹ کے ساتھ مصروف ہو گیا جو اس وقت میرے چیمبر میں موجود تھا۔ یکے بعد دیگرے 2 مزید کلائنٹس نمٹانے کے بعد میں نے جمیل صاحب کو اپنے چیمبر میں بلا لیا۔ جمیل فریدی کی عمر تقریباً 50 اور 55 کے درمیان تھی۔ وہ اپنی وضاحت اور شخصیت کے اعتبار سے ایک معزز اور صاحب حیثیت شخص دکھائی دیتا تھا۔ ان کا شمار ان افراد میں کیا جا سکتا تھا جو قابل بھروسہ و معقول ہوتے ہیں۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا اور بیٹھنے کے لیے اپنی میز کی دوسری جانب رکھی کرسیوں کی جانب اشارہ کیا۔ وہ مجھ سے مصافحہ کرنے کے بعد ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور جیب سے تعارفی کارڈ نکال کر میری سمت بڑھا دیا۔ میں نے اس کے وزٹنگ کارڈ پر ایک نگاہ ڈالی جس کے مطابق وہ شہر کے ایک معروف 4 اسٹار ہوٹل کا مالک تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وزٹنگ کارڈ کو اپنے سامنے میز پر رکھا۔ وہ میری نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا کہ بیگ صاحب، اظہر علی آپ کے بہت اچھے دوست ہیں۔ میری ان کی شناسائی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تاہم ہمارے درمیان بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ اور کاروباری مراسم ہے۔ مجھے ایک سلسلے میں قانونی مدد کی ضرورت پیش آئی تو اظہر نے آپ سے ملنے پر زور دیا۔ ویسے تو میرے تعلق داروں میں سے بہت ہی معروف وکیل ہیں، لیکن اظہر کا مشورہ یہی ہے کہ آپ میرے معاملے کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ معاملہ کیا ہے؟ میں نے کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو مجھ سے کس قسم کی قانونی مدد درکار ہے؟ دراصل معاملہ میرا نہیں بلکہ میرے ایک ملازم کا ہے، جمیل فریدی نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا۔ میرے ہوٹل کا کک شمشاد علی ایک بن بلائی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ وہ اس وقت جیل میں بند ہے اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شمشاد علی بے گناہ ہے۔ آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ شمشاد علی کی بے گناہی ثابت کر کے اسے جیل سے رہائی دلائیں۔ جمیل فریدی کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا کہ جمیل صاحب، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ہوٹل کا باورچی جیل میں کیوں بند ہے؟ یعنی اس پر کون سا الزام ہے؟ اس کے بعد یہ بھی بتائیں کہ کس بنیاد پر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ شمشاد علی بے گناہ ہے؟ وہ کنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا کہ بیگ صاحب، شمشاد علی پر قتل کا الزام ہے، اور رہی بات اس کی بے گناہی کی تو وہ گزشتہ 10 سال سے میرے پاس ملازم ہے۔ ویسے تو میرے ہوٹل کے کچن میں کھانا پکانے کا کام کرنے والوں کی اچھی خاصی تعداد ہے، مگر شمشاد علی کی اپنی ایک جداگانہ اہمیت ہے۔ وہ کچن کا ہیڈ کک بھی ہے۔ میں 10 سال کے طویل عرصے کے دوران میں اس کی زندگی کے ہر گوشے سے واقف ہو چکا ہوں اور اسے بھی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ میرا مشاہدہ اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ شمشاد علی قتل جیسے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ میں نے جمیل فریدی کے تجربے اور مشاہدے کو چیلنج کیے بغیر اہم نقطے کی طرف آتے ہوئے سوال کیا۔ آپ کے ہوٹل کے باورچی نے کس کا قتل کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ شمشاد علی پر کس شخص کو قتل کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے؟ مقتول کا نام عالیہ رحمان ہے، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا کہ مقتول سے شمشاد علی کا کیا تعلق تھا؟ کوئی خاص نہیں، جمیل فریدی نے جواب دیا۔ شمشاد مقتولہ کے لیے ہفتے میں 2-3 دن کھانا تیار کرتا تھا، اور یہ کھانا بھی وہ اپنے گھر میں بنا کر اس کو پہنچاتا تھا۔ اپنے گھر میں کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جمیل فریدی نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ عالیہ رحمان نامی وہ عورت اپنے فلیٹ میں بالکل تنہا رہتی تھی۔ وہ اپنے یہاں لوگوں کا آنا جانا پسند نہیں کرتی تھی۔
شمشاد علی سے اس نے یہی طے کر رکھا تھا کہ وہ ہفتے میں 2 روز کھانا تیار کر کے اسے پہنچائے گا۔ کھانے کے سامان کی خریداری کے علاوہ شمشاد کو کوکنگ کے ذیل میں ایک معقول رقم بھی دیتی تھی۔ میں تیزی سے اپنے پیڈ پر اہم نکات نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ جمیل صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا باورچی اس وقت جیل میں ہے۔ آپ کا مجھ سے رابطہ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے باورچی کو ابھی سزا نہیں سنائی گئی اور آپ میری مدد سے اس کی رہائی چاہتے ہیں۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ شمشاد کا کیس عدالت میں چل رہا ہے۔ لگ بھگ 2 ماہ ہونے کو آئے ہیں مگر ابھی تک کوئی خاص قسم کی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ شمشاد علی جوڈیشل ریمانڈ پر جیل کسٹڈی میں ہے۔ اس سے پہلے شمشاد کا کیس کون لڑ رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ایک وکیل صاحب تھے، اس نے بتایا۔ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، تاہم میں ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھا، اس لیے آپ کو اپروچ کیا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ شمشاد علی کو کب اور کہاں سے گرفتار کیا گیا تھا؟ شمشاد علی کو اس کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا تھا، اس نے بتایا۔ اس روز مہینے کی 13 تاریخ تھی، یعنی 13 جنوری۔ شمشاد علی کی رہائش کہاں پر تھی؟ کینٹ اسٹیشن کے نزدیک اس نے ایک کوارٹر کرائے پر لے رکھا تھا، جمیل فریدی نے جواب دیا، جہاں وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس کا اپنا گھر پنڈی میں ہے جہاں اس کی بیوی اور بچی رہتے ہیں۔ آج کل وہ دونوں بھی یہاں آئی ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ مقتولہ عالیہ رحمان کی رہائش بھی کینٹ کے آس پاس ہی ہوگی؟ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ عالیہ رحمان ساحل سمندر پر واقع ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں تنہا رہتی ہے۔ اس کا فلیٹ بلڈنگ کے آخری یعنی 8ویں فلور پر واقع تھا، جہاں وہ بالکل تنہا رہتی تھی۔ میں نے لقمہ دیا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا کہ عالیہ رحمان کو کب قتل کیا گیا؟ 8 جنوری کو، اس نے بتایا۔ 8 جنوری کو قتل کا واقعہ پیش آیا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ مگر شمشاد علی کی گرفتاری 13 جنوری کو عمل میں آئی۔ یہ 5 دن کی تاخیر کس خوشی میں کی گئی؟ جمیل فریدی نے بتایا کہ بیگ صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ عالیہ رحمان کو قتل تو 8 جنوری کی رات ہی کیا گیا تھا، تاہم اس کی لاش کا سراغ 13 جنوری کو ملا۔ اس کے بعد شمشاد علی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ مقتولہ کی لاش موت واقعہ ہونے کے 5 روز بعد دریافت کی گئی۔ میں نے بدستور کاغذ پر قلم چلاتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد اسی روز آپ کے ہیڈ کک مسٹر شمشاد علی کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ عالیہ رحمان کے قتل کا الزام شمشاد پر عائد کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ میرے سوال کا مقصد سمجھ گیا۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ بیگ صاحب، پولیس نے 13 جنوری کو مقتول کے فلیٹ کا دروازے کا لاک توڑ کر عالیہ رحمان کی لاش دریافت کی تھی۔ فلیٹ کی اندرونی حالت سے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سیدھی سیدھی ڈکیتی اور قتل کی واردات تھی۔ ایک لمحے کو وہ سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا کہ فوری طور پر شمشاد علی کو گرفتار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ موقع واردات پر شمشاد علی کا ہوٹل کارڈ پایا گیا تھا۔ اس کارڈ کی مدد سے پولیس والے پہلے ہوٹل پہنچے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ شمشاد علی چھٹی کر کے گھر جا چکا ہے تو انہوں نے شمشاد کے ایک ساتھی سے اس کے کوارٹر کا پتہ کیا، پھر وہ اس کے گھر جا دھمکے اور اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے گئے۔ آپ کی فراہم کردہ معلومات خاصی سنسنی خیز اور دلچسپ ہیں، میں نے 4 اسٹار مالک جمیل فریدی کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ مجھے اس کیس کے بارے میں تفصیلاً بتائیں تاکہ میں شمشاد علی کی پوزیشن اور حیثیت کا تعین کر سکوں۔ وہ بولا کہ میں اس سلسلے میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تو آپ کو ابھی بتا دوں گا، مگر بہتر ہوگا کہ آپ شمشاد علی سے بھی ملاقات کر لیں۔ اصل اور تفصیلی کہانی تو وہ آپ کو سنائے گا۔ اس سے بھی میں ضرور ملوں گا، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جمیل فریدی نے پوچھا کہ کیا شمشاد سے ملاقات کے لیے آپ جیل جائیں گے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا کہ آئندہ پیشی کب ہے؟ 2 روز بعد، جمیل فریدی نے جواب دیا۔ میں نے مطمئن لہجے میں کہا کہ تب پھر جیل جانے کی ضرورت نہیں، میں وہی عدالت میں اسے اہم اور کام کی باتیں معلوم کر لوں گا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے جمیل فریدی سے کہا، فی الحال آپ کو جو کچھ معلوم ہے آپ مجھے اس سے آگاہ کریں۔ آئندہ 15-20 منٹ میں اس نے مجھے کافی معلومات فراہم کی اور اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے کہا کہ بیگ صاحب، میرے ہوٹل کے کھانے غیر معمولی شہرت کے حامل ہیں اور اس شہرت کے حصول میں شمشاد برابر کا حصہ دار ہے۔ میں اس کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتا۔
لہٰذا آپ یوں سمجھیں کہ اس کیس کے سلسلے میں آپ کی فیس سے لے کر عدالتی اخراجات تک جو بھی رقم خرچ ہوگی وہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، میں اپنی رقم خرچ کروں گا۔ آپ اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو کام میں لائیں، انشاءاللہ شمشاد علی باعزت بری ہو جائے گا۔ میں نے اپنی فیس کی رقم وصول کر کے اسے رسید دے دی، وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ 2 روز بعد شمشاد علی جب عدالت میں پیش ہوا تو میں نے اس کی حفاظت پر متعین سپاہی کی مٹھی گرم کر کے شمشاد علی سے ایک بھرپور ملاقات کی، ساتھ میں نے وکالت نامے پر ملزم کے دستخط بھی لیے۔ بعد ازاں میں نے متعلقہ عدالتی عملے سے کیس کی نقل بھی حاصل کر لی تھی۔ میں یہ بات پہلے ہی معلوم کر چکا تھا کہ آئندہ پیشی 1 ماہ بعد تھی۔ یہ مدت میرے لیے بہت زیادہ تھی۔ اس دوران میں بڑی تفصیل اور باریک بینی سے کیس کا مطالعہ کر سکتا تھا اور میں نے ایسا ہی کیا۔ ملزم شمشاد علی سے ہونے والی ملاقات اور اس کے مقدمے کی فائل کے مطالعے سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں اس میں غیر ضروری باتیں حذف کر کے خلاصہ قسم کا یہاں پیش کرتا ہوں۔ ملزم یعنی میرا موکل شمشاد علی راولپنڈی کے کسی نواحی گاؤں کا رہنے والا تھا اور ایک طویل عرصے سے کراچی میں نوکری کر رہا تھا۔ جمیل افریدی کے بیان کے مطابق وہ اس کے ہوٹل میں 10 سال سے کام کر رہا تھا۔ شمشاد کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی۔ اس کی بیوی بشرا اور بیٹی کلثوم راولپنڈی میں رہتے تھے۔ تاہم شمشاد پر نازل ہونے والی اس افتاد کو سن کر وہ دونوں کراچی چلی آئیں اور ان دنوں اس کے کینٹ والے کوارٹر میں ہی ٹھہری ہوئی تھیں۔ واقعات کے مطابق شمشاد علی ہوٹل کی ملازمت کے علاوہ مقتولہ عالیہ رحمان کے لیے بھی کوکنگ کا کام کرتا تھا۔ مقتولہ اس کے علاوہ سودا سلف کے لیے اسے ایک معقول رقم دیتی تھی۔ شمشاد مقتولہ کے بتائے ہوئے مینو کے مطابق کھانے تیار کر کے ہفتے میں 3 روز اس کے گھر پہنچا دیتا تھا۔ یہ 3 روز مخصوص تھے، یعنی پیر، بدھ اور جمعہ۔ یہ ڈیوٹی وہ کم و بیش 4 سال سے انجام دے رہا تھا۔ وہ سال میں صرف 1 مرتبہ اپنے آبائی گاؤں ہفتے بھر کے لیے جاتا اور بیوی بچوں سے مل کر واپس آ جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اسے ہوٹل کے ساتھ ساتھ مقتولہ سے بھی چھٹی لینا پڑتی تھی، تاہم یہ ہفتے کی چھٹی صرف 3 دن پر مشتمل ہوتی تھی۔ مقتولہ عالیہ رحمان اپنے فلیٹ میں بالکل تنہا رہتی تھی۔ حاصل شدہ معلومات کے مطابق وہ تقریباً 5 سال سے اسی فلیٹ میں رہائش پذیر تھی۔ مقتولہ کا آس پڑوس یا بلڈنگ کے دیگر مکینوں سے کسی قسم کا کوئی میل جول نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ معاشرے کے جس طبقے اور انسانوں کی جس کلاس میں قیام پذیر تھی، وہاں صرف اپنے کام سے کام رکھا جاتا تھا، کوئی ایک دوسرے سے ٹو میں نہیں رہتا تھا اور کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا کہ اس کے پڑوس میں کون آباد ہے اور اس کی مصروفیات کیا ہیں۔ سب لوگ اپنی اپنی دھن میں مگن رہنے والے تھے اور اپنے معاملات میں کسی دوسرے کی مداخلت پسند نہیں کرتے تھے۔ مقتولہ کی فلیٹ پر صرف 4 افراد کا آنا جانا تھا۔ نمبر 1 سلیم۔ یہ شخص ایک بوتیک کا مالک تھا۔ سلیم قدوسی کی عمر 50 کے قریب تھی اور اس کی بوتیک بہادر آباد کے علاقے میں واقع تھی۔ مقتولہ اعلیٰ درجے کی ڈریس ڈیزائنر بھی تھی۔ سلیم قدوسی اسی سلسلے میں اسے ملنے آتا تھا، تاہم اس کی آمد کے لیے ہفتے میں صرف 2 دن مخصوص تھے، پیر اور جمعرات۔ ان 2 دنوں میں وہ دوپہر 3 سے 4 بجے کے درمیان مقتولہ سے ملنے کے لیے فلیٹ پر آتا تھا۔ نمبر 2 شمشاد علی۔ ملزم ہفتے میں 3 دن یعنی کہ پیر، بدھ، جمعہ شام 5 بجے کے قریب کھانا لے کر مقتولہ کی فلیٹ پر پہنچتا تھا۔ وہ کھانے کی مختلف ڈشوں کو مقتولہ کے حوالے کر کے واپس چلا جاتا۔ نمبر 3 عزیزہ۔ یہ گھروں میں کام کرنے والی ایک معصی نما عورت تھی، تاہم وہ اپنے لباس اور رکھ رکھاؤ سے معصی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ عزیزہ کی عمر تقریباً 45 سال کے قریب تھی۔ وہ ہفتے اور اتوار کے روز اس کے علاوہ دن میں 11 سے 12 بجے تک 1 گھنٹے کے لیے مقتولہ کی فلیٹ پر آتی تھی۔ صاف ستھرائی اور جھاڑو پونچھے جیسے کام اس کے ذمے تھے۔ وہ 1 گھنٹے میں اپنا کام نمٹا کر واپس چلی جاتی تھی۔ نمبر 4 کمل۔ یہ 18 سال کی ایک اسٹوڈنٹ تھی اور انٹرنس پری میڈیکل کی تیاری کر رہی تھی۔ مقتولہ کے معاملات میں یہ ایک بات شامل تھی کہ وہ ایک وقت میں کسی ایک لڑکی کو انٹر سائنس کی ٹیوشن ضرور پڑھایا کرتی تھی۔ کمل کی رہائش وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ وہ ہفتے اور اتوار کے علاوہ روزانہ شام کو 6 سے رات 8 بجے تک مقتولہ سے ٹیوشن پڑھنے آتی تھی۔ ان 4 افراد کے علاوہ کوئی شخص بھی مقتولہ کی فلیٹ میں داخل نہیں ہوتا تھا اور یہ چاروں مقتولہ کے لیے قابل بھروسہ تھے۔ مجھے جہاں تک معلومات حاصل ہوئی تھی اور ان کے مطابق مقتولہ کا اور کوئی ملاقاتی اس سے ملنے نہیں آتا تھا۔ لانڈری وغیرہ سے کپڑے لانے اور لے جانے کا کام وہ خود کرتی تھی۔ وہ روزانہ لگ بھگ 10 بجے رات فلیٹ سے نکلتی
اور گھنٹہ آدھا گھنٹہ بھر گزار کر واپس آ جاتی۔ علاوہ ازیں وہ ہفتے کی رات اور اتوار کا دن اپنے گھر سے باہر گزارتی تھی، تاہم یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ لگ بھگ 24 گھنٹے کے لیے کہاں جاتی تھی۔ اسی تناظر میں مقتولہ عالیہ رحمان کے بارے میں بھی تفصیلاً بتا دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے خود بھی مقتولہ کے بارے میں جاننے کے لیے تھوڑا فیلڈ ورک کیا تھا اور مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ خاصی صاحب حیثیت شخصیت تھی۔ قتل کے وقت عالیہ رحمان کی عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی۔ وہ گزشتہ 5 سال سے ساحل سمندر پر واقع اس فلیٹ میں تنہا رہ رہی تھی۔ اس کے تنہا زندگی گزارنے کی کئی وجوہات تھیں، جن میں سے سب سے بڑی اور واضح وجہ یہ تھی کہ 5 سال پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ عالیہ رحمان کا باپ عبدالرحمان ایک کاروباری شخص تھا۔ گلشن اقبال کے عالی شان بنگلے میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ عالیہ کی والدہ صادقہ کی شادی کم عمر میں کر دی گئی تھی اور عالیہ اس کی پہلی اولاد تھی۔ پھر حالات نے ایسی کروٹ بدلی کہ عالیہ کے والدین میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں علیحدگی ہو گئی۔ جب صادقہ بیگم اپنے شوہر سے طلاق حاصل کر چکی، اس وقت عالیہ کی عمر صرف 8 سال تھی۔ عبدالرحمان نے حتی الوسع کوشش کی کہ صادقہ اسے چھوڑ کر نہ جائے، مگر اس کی یہ کوشش ناکام رہی۔ صادقہ نے طلاق کے کچھ عرصے بعد ایک ممتاز صنعت کار جمشید غوری سے شادی کر لی تھی۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ صادقہ جمشید غوری کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ عالیہ رحمان اپنے باپ کے پاس رہ گئی تھی۔ اس کے باپ نے بھی کچھ عرصے بعد فہمیدہ نامی ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی، جس سے اب عبدالرحمان کے 3 بچے تھے۔ 26 سالہ فرقان، جس نے امریکہ کے ایک میڈیکل کالج سے MD ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہیں کے ایک ہسپتال میں ملازمت کر لی تھی۔ اس سے چھوٹا 23 سالہ عدنان، جو اپنے بڑے بھائی کی ضد ثابت ہوا تھا اور وہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر آوارہ گردی کو اس نے اپنا شعار بنا لیا تھا۔ لوفر لڑکوں کی صحبت میں وہ سگریٹ نوشی، چوری، دنگا فساد، آوارہ گردی اور لڑکیوں کو تنگ کرنے جیسے تمام قابل مذمت کاموں میں ماہر ہو گیا تھا۔ عبدالرحمان اس کی حرکتوں سے نالاں رہتا تھا۔ لڑکیوں کے ذیل میں ایک ایسا شرمندگی کا واقعہ پیش آیا جسے عبدالرحمان برداشت نہ کر سکا۔ اسے شدید غم سے دل کا دورہ پڑا، جو بعد ازاں جان لیوا ثابت ہوا۔ عدنان سے چھوٹی ایک بہن تھی، فوزیہ نامی لڑکی نے حال ہی میں میٹرک پاس کیا تھا۔ فوزیہ کی عمر کم و بیش 15 سال تھی۔ عبدالرحمان نے اپنی زندگی میں ایک کام اچھا کیا تھا، وہ یہ کہ اپنی دولت و جائیداد کے معاملات کی تقسیم کا معاملہ صاف کر دیا تھا۔ اس نے ایک وکیل کی مدد سے وصیت تیار کرا لی تھی تاکہ اس کی موت کے بعد اولاد اور بیوی میں کسی قسم کا تنازع نہ ہو۔ 5 سال قبل جب عبدالرحمان کا انتقال ہوا، مقتولہ عالیہ رحمان اپنی سوتیلی ماں اور بہن بھائی کے ساتھ گلشن اقبال والے بنگلے میں رہتی تھی، مگر والد کی وفات کے بعد وہ وصیت کے مطابق اپنا حصہ لے کر الگ ہو گئی۔ عالیہ رحمان کے حصے میں تقریباً لگ بھگ 20 لاکھ روپے آئے تھے۔ 25-30 سال پہلے یہ بہت بڑی رقم تھی۔ عالیہ نے چونکہ بالکل الگ تھلگ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، چنانچہ سب سے پہلے اس نے اپنی رہائش کا بندوبست کیا۔ ساحل سمندر پر واقع ایک خوبصورت اپارٹمنٹ بلڈنگ اس نے 8 لاکھ روپے میں خریدی، آج کل جس کی نوعیت تقریباً کم و بیش 25 لاکھ ہے۔ 3 لاکھ کی رقم سے عالیہ نے ایک شاندار گاڑی خریدی۔ 8 لاکھ روپے ایک محفوظ ترین اسکیم میں انویسٹ کر دیے، جہاں سے اسے منافع کے طور پر 10,000 روپے ماہانہ آمدنی ملنے لگی۔ باقی رقم اس نے فلیٹ کی ڈیکوریشن اور اپنے زیورات و ملبوسات پر خرچ کر دی۔ عالیہ رحمان نے BSc کے بعد انگلش میں ماسٹر کیا ہوا تھا۔ علاوہ ازیں وہ ایک اعلیٰ پائی کی ڈریس ڈیزائنر بھی تھی۔ فلیٹ میں منتقل ہونے کے بعد اس نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے ٹیوشن کے ساتھ ساتھ ڈریس ڈیزائننگ بھی شروع کر دی۔ اس طرح اسے ایک معقول آمدنی بھی ہو جاتی تھی۔ یہ کام وہ ایک اصول کے تحت کرتی تھی، یعنی وہ صرف ایک ہی بوتیک کے لیے ڈیزائن کرتی تھی۔ بوتیک کا مالک سلیم قدوسی مقررہ دنوں میں مخصوص اوقات پر اس کے پاس آتا۔ اس طرح وہ ایک وقت میں صرف ایک اسٹوڈنٹ کو فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی اور انگلش کی ٹیوشن پڑھاتی تھی، جس کے لیے اس نے خاص وقت مقرر کر رکھا تھا۔ مقتولہ اپنے قائم کردہ اصولوں اور ضابطوں کے مطابق کم و بیش 5 سال سے اس قسم کی زندگی گزار رہی تھی کہ ایک روز اسے قتل کر دیا گیا۔ عالیہ رحمان کے قتل کے الزام میں باورچی شمشاد علی کو گرفتار کر کے مقدمہ چلایا گیا، جس کے نتیجے میں ملزم شمشاد علی جوڈیشل ریمانڈ پر جیل کی سوراخوں کے پیچھے چلا گیا۔ واقعات کے مطابق مقتولہ کی لاش تک پہنچنے کے لیے پولیس والوں کو اس کے فلیٹ کا لاک توڑنا پڑا۔ پولیس والوں کو اطلاع دینے والا مقتولہ کا پڑوسی ظہیر خان تھا،
جو فلیٹ نمبر 802 میں رہتا تھا۔ عالیہ رحمان کے فلیٹ کا نمبر 801 تھا۔ مقتولہ کے بالکل سامنے 804 میں ایک بینکار مقبول حسین رہتا تھا، جبکہ ظہیر خان کے سامنے یعنی 803 میں نادر علی نامی ایک شخص اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ اس بلڈنگ میں ایک فلور پر صرف 4 فلیٹ تھے۔ وہ فلور اسی بلڈنگ کا آخری فلور تھا۔ ظہیر کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جنرل مینیجر تھا۔ 13 جنوری منگل کی رات اس کے فلیٹ کی گھنٹی بجی۔ اس وقت 6 بجے تھے۔ ان دنوں 5:30 بجے کے قریب سورج غروب ہو جاتا تھا اور اس وقت مکمل اندھیرا ہو چکا ہوتا تھا۔ ظہیر خان کے ملازم نے گھنٹی کی آواز پر دروازہ کھولا تو سامنے کنول کو اپنے والد کے ساتھ کھڑے پایا۔ ظہیر کا ملازم عبدالکریم کنول کو مقتولہ کی اسٹوڈنٹ کے حوالے سے جانتا تھا۔ عبدالکریم ایک فل ٹائم گھریلو ملازم تھا جو باورچی ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر چھوٹے موٹے کام بھی کرتا تھا۔ وہ اپنی نوجوانی کی عمر سے ہی ظہیر خان کے گھر میں رہ رہا تھا اور اس وقت بالکل تنہا تھا۔ عنقریب ظہیر کے توسط سے اس کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ جی فرمائیے، عبدالکریم نے سوالیہ انداز میں کہا۔ کنول کے والد نے کہا کہ میں اس گھر کے مالکوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ عبدالکریم نے ایک نظر کنول کو دیکھتے ہوئے اس کے والد نفیس احمد سے کہا کہ آپ اندر آ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے داخلے کا دروازہ چھوڑ دیا۔ چند لمحوں کے بعد کنول اور نفیس احمد ظہیر خان کے ڈرائنگ روم میں صوفوں پر براجمان ہو چکے تھے۔ عبدالکریم انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اندر اطلاع دینے چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ظہیر خان بنفسِ نفیس وہاں موجود تھا۔ ظہیر خان عام طور پر رات دیر سے گھر آتا، تاہم اس روز اس کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے وہ سرِ شام ہی دفتر سے نکل آیا تھا۔ کنول اور نفیس احمد اس کے لیے اجنبی تھے۔ اس کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کنول کو وہ آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ ظہیر خان کے چہرے پر موجود الجھن کو رفع کرنے کے لیے نفیس احمد نے کہا کہ میرا نام نفیس احمد ہے اور میں یہاں سے تھوڑے فاصلے پر واقع ایک بلڈنگ میں رہتا ہوں۔ میں امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے قریب بیٹھی کنول کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے جو آپ کے پڑوس میں عالیہ رحمان نامی خاتون سے ٹیوشن پڑھنے آتی تھی۔ ظہیر خان کا چہرہ بدستور الجھن زدہ خیالات کی غمازی کر رہا تھا۔ اس نے قدرے اکتاہٹ امیز لہجے میں کہا کہ محترم، میں ابھی تک آپ کے آنے کا مقصد نہیں سمجھ پایا۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں، نفیس احمد نے شائستہ لہجے میں کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میری بیٹی اپنی ٹیوٹر کی طرف سے بہت پریشان رہتی ہے۔ یہ ہفتے اور اتوار کے روز 6 سے 8 بجے تک عالیہ رحمان سے ٹیوشن پڑھنے آتی تھی۔ آخری مرتبہ بھی جمعرات 8 جنوری کو پڑھ کر چلی گئی تھی۔ جمعے کے روز یہ پڑھنے کے لیے آئی تو کئی مرتبہ گھنٹی بجانے کے باوجود بھی وہ دروازہ نہیں کھولا گیا، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ دوسری مرتبہ گھنٹی بجانے کی ضرورت پیش آتی۔ ایک لمحے کو نفیس احمد سانس لینے کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ بہرحال کنول واپس چلی گئی۔ اس نے بھی یہی خیال کیا کہ ممکن ہے عالیہ رحمان گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ اپنے اس خیال پر اسے الجھن بھی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ اس قسم کا اتفاق پہلے کبھی پیش نہیں آیا۔ نفیس احمد نے اتنا بتا کر ظہیر احمد کے چہرے پر موجود تاثرات کا جائزہ لیا اور بولا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے آرام میں مخل ہوا ہوں۔ یقیناً آپ کا یہ وقت بہت قیمتی تھا، مگر ظہیر خان نے قطع کلامی کرتے ہوئے جذبات سے لہجے میں کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ بتائیں مزید کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جمعہ کے بعد ہفتہ اور اتوار کو کنول کی ٹیوشن کی چھٹی ہوتی ہے۔ نفیس احمد نے کہا کہ پیر 12 جنوری یعنی گزشتہ روز مقررہ وقت پر کنول اپنی ٹیوٹر سے دروازے پر پہنچی تو اسے جمعے والی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی مرتبہ گھنٹی بجانے پر بھی عالیہ رحمان نے دروازہ نہیں کھولا تو کنول مایوس ہو کر واپس چلی گئی۔ آج یہ مجھے اپنے ساتھ لائی ہے۔ نفیس احمد نے ذرا توقف کیا اور ظہیر احمد کی آنکھوں میں دیکھا اور سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آپ کو حیرت ہوگی جناب، آج بھی وہی صورتحال ہے۔ میں خود متعدد بار گھنٹی بجا چکا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں۔ اس میں میرے لیے حیرت کی کون سی بات پوشیدہ ہے؟ ظہیر خان نے بیزاری سے کہا۔ نفیس احمد نے کہا کہ جناب عالیہ رحمان آپ کی پڑوسی ہے اور دیکھیں نفیس صاحب، ظہیر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا کہ ٹھیک ہے، عالیہ رحمان نامی وہ عورت میری پڑوسن ہے، مگر ہم پڑوسیوں کے معاملات پر نظر نہیں رکھتے۔ میں نہیں جانتا کہ عالیہ رحمان جب اپنے فلیٹ میں ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے اور جب یہاں نہیں ہوتی تو کہاں جاتی ہے۔ ظہیر احمد کی اکتاہٹ کے پیش نظر نفیس احمد نے کہا کہ جناب، ممکن ہے آپ کے گھر کے کسی اور فرد کو عالیہ رحمان کے بارے میں پتہ ہو، ہم دراصل اس کی خیر کے جاننے کے لیے بے چین ہیں۔ ظہیر نے وہیں بیٹھے بیٹھے عبدالکریم کو آواز دی، وہ اس وقت کچن میں تھا۔
کچن ڈرائنگ روم کے نزدیکی واقع تھا۔ اپنے مالک کی آواز پر وہ ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ظہیر احمد نے کہا کہ کریم بیگم صاحبہ تو اس وقت گھر پر موجود نہیں، بچے بھی ان کے ساتھ گئے ہیں۔ پھر اس نے نفیس احمد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ صاحب 801 والی خاتون کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اگر تم کچھ جانتی ہو تو انہیں بتا دو۔ وہ بولا کہ ہاں، میں نے آپ کی بیٹی کو 801 میں آتے جاتے کئی مرتبہ دیکھا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ وہاں ٹیوشن پڑھنے جاتی ہے، لیکن عالیہ رحمان کہاں روپوش ہے، اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا۔ لیکن بولتے بولتے وہ اچانک رک گیا اور ایسی نظر سے وہاں موجود افراد کو تکنے لگا جیسے اسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ نفیس احمد نے اضطرابی لہجے میں کہا کہ لیکن کیا؟ وہ ایک انگلی سے اپنی کھوپڑی کو بجاتے ہوئے بولا، لیکن یہ کہ عالیہ رحمان واقعی اپنے فلیٹ سے غائب ہے۔ غائب ہے؟ کہاں؟ نفیس احمد نے استفسار کیا۔ ظہیر خان نے پوچھا، کریم آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جناب میں تو اتنا جانتا ہوں کہ وہ چند دنوں سے اپنے فلیٹ پر موجود نہیں، لیکن وہ کہاں گئی ہے اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں۔ تمہیں یہ بات کس طرح پتہ چلی کہ عالیہ رحمان چند دنوں سے اپنے فلیٹ پر موجود نہیں؟ ظہیر احمد نے اپنے ملازم سے کہا۔ عبدالکریم نے جواب دیا کہ جناب اس بات کا اندازہ میں نے یوں لگایا ہے کہ عالیہ رحمان کے لیے کھانا لانے والا باورچی اس کا کھانا 804 میں رکھوا کر چلا جاتا ہے۔ مقبول صاحب کے باورچی سے اس کی سلام دعا ہے۔ اگر عالیہ رحمان اپنے گھر پر موجود ہوتی تو وہاں کھانا رکھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ 804 نمبر فلیٹ مقتولہ عالیہ رحمان کے فلیٹ نمبر 801 کے بالکل سامنے تھا۔ نفیس احمد کو جب یہ معلوم ہوا کہ 804 نمبر فلیٹ کے باورچی سے عالیہ رحمان کے باورچی کی الگ سلیق تھی تو اس نے عبدالکریم سے پوچھا کہ 804 میں کام کرنے والے باورچی کا کیا نام ہے؟ امتیاز علی، عبدالکریم نے جواب دیا۔ تم تو عالیہ رحمان کے بارے میں مزید کچھ نہیں جانتے؟ نفیس احمد نے پوچھا تو عبدالکریم نے نفی میں گردن ہلا دی۔ نفیس احمد کھڑے ہوئے تھے، بولا کہ ٹھیک ہے، میں امتیاز علی سے بھی مل لیتا ہوں۔ پھر اس نے ظہیر خان کی جانب الوداعی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے معذرت تمیز لہجے میں کہا کہ اس زحمت کے لیے میں شرمندہ ہوں جناب۔ کوئی بات نہیں، ظہیر خان نے عام سے لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ نفیس احمد جتنی دیر ظہیر خان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، ایک عجیب سی بے نام چیز محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سونگھنے کی حس عام انسان سے کافی تیز تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسے اس گھر کی فضا میں کوئی بیرونی بو بھی شامل تھی۔ وہاں بیٹھنے کے دوران اس نے جو اپنی توجہ نہیں دی تھی، اس لیے اس سلسلے میں اس کا ذہن صاف نہیں ہوا تھا۔ اب وہ گہری توجہ سے اس بے نام بو کو سونگھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ چونک اٹھا۔ ظہیر صاحب، اس نے سنسنی خیز لہجے میں گھر کے مالک کو مخاطب کیا، آپ کے فلیٹ سے عجیب سی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ بو؟ کیسی بو؟ ظہیر نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ ہاں، نفیس نے گہری گہری سانس لیتے ہوئے اندازہ لگاتے ہوئے کہا کہ ایسی بو جیسے کسی ڈیڈ باڈی سے اٹھتی ہو۔ ظہیر سناٹے میں رہ گیا، پھر تشویش بھرے لہجے میں پوچھا کہ آپ کا مطلب ہے کسی لاش سے اٹھنے والی بو؟ ہاں، میرا یہی مطلب ہے، نفیس نے اس بات میں جواب دیا اور کچن کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا، بو اس طرف سے آ رہی ہے۔ وہ کچن میں پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا رواں تبصرہ بھی جاری تھا، کچن کے اندر بھی یہ بو کہیں باہر سے آ رہی ہے۔ پھر اس نے کچن کی سلائڈنگ ونڈو سے سر باہر نکال کر دائیں بائیں سونگھا اور حتمی لہجے میں اپنا فیصلہ صادر کر دیا، جناب مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بو بائیں جانب والی فلیٹ سے باہر آ رہی ہے۔ ظہیر خان اور عبدالکریم حیران پریشان نفیس احمد کو دیکھ رہے تھے۔ ظہیر خان کے کچن کی بائیں جانب عالیہ رحمان کا کچن تھا۔ وہ اس کے کچن کی سلائڈنگ ونڈو تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی۔ اسی بلڈنگ کے تمام فلیٹ کے کچن فلیٹ کی عقبی دیوار سے باہر کھلتے تھے، یعنی وہ فلیٹ کے پچھلے حصے میں واقع تھے۔ ظہیر خان کے کچن کی بائیں جانب عالیہ رحمان کا کچن تھا۔ دونوں کچنز کی سلائڈنگ ونڈو کے درمیان صرف 4 فٹ کا فاصلہ تھا، یعنی وہ دونوں فلیٹس کی درمیانی دیوار 2 فٹ ہٹ کر شروع ہوتی تھی۔ اسی ترتیب کے حساب سے سامنے والے کی جانب سے عالیہ رحمان کا فلیٹ ظہیر خان کے فلیٹ کے دائیں جانب پڑتا تھا۔ عالیہ کا فلیٹ زینے کے ساتھ ہی تھا۔ بلڈنگ کے فلیٹس میں آمد و شد کے لیے لفٹ کا انتظام بھی موجود تھا اور کسی ہنگامی صورتحال میں زینے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ نفیس احمد کے انکشاف نے ظہیر خان اور اس کے ملازم کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ظہیر نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ کا مطلب ہے کہ یہ بو عالیہ رحمان کے فلیٹ نمبر 801 کے کچن کی کھڑکی سے باہر آ رہی ہے؟ اس دوران میں ظہیر خان ناک سکیڑ کر بار بار اس نادیدہ بو کو سونگھ رہا تھا۔ عبدالکریم اور ظہیر خان اس بو کے وجود پر یقین لے آئے تھے کیونکہ وہ اپنا وجود رکھتی تھی، مگر نہایت ہی مدھم احساس کے ساتھ۔
بات دراصل وہی تھی کہ ظہیر خان وہاں مستقل رہ رہے تھے، اس لیے فلیٹ کے مکینوں نے اس مدھم بو کو محسوس نہیں کیا، جبکہ نفیس احمد باہر سے آیا تھا۔ پھر وہ بو سونگھنے کی غیر معمولی صلاحیت کا بھی حامل تھا۔ جب اس نے ظہیر اور کریم کی توجہ اس جانب مبذول کروائی تو وہ بھی اس بو کو محسوس کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ظہیر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے نفیس نے حتمی لہجے میں کہا، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ بو عالیہ رحمان کے کچن سے سفر کر کے اس کچن کے دروازے تک پہنچ رہی ہے۔ ظہیر خان ہراساں لہجے میں بولا، اگر آپ کا یہ اندازہ درست ہے کہ یہ بو کسی لاش سے اٹھ کر آ رہی ہے تو پھر ذہن میں پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے، عالیہ رحمان کے کچن یا گھر میں کس کی لاش پڑتی ہے؟ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوا، نفیس احمد پروسوک لہجے میں بولا، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ لاش عالیہ رحمان کی ہی ہے۔ ظہیر احمد نے گھور کر نفیس احمد کو دیکھا اور کہا، آپ نے تو بتایا تھا کہ آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں۔ مگر نفیس احمد نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے غلط نہیں کہا۔